بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بن گیا۔ یثرب کے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ ہتھیار لگا کر یثرب سے قباء تک راستے کے دونوں طرف صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ قباء سے چل کر بنو سالم کے محلے میں پہنچے تو جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے سواری سے اتر کر لوگوں کو خطبہ دیا اور پھر جمعہ پڑھایا۔ نماز کے بعد آپ آگے بڑھ کر یثرب میں داخل ہوئے تو ہر طرف جشن کا سماع تھا۔ لڑکے بال اچھل کود رہے تھے اور اللہ اکبر اور رسول اللہ آئے کے نعرے لگا رہے تھے۔ بازار اور مکانوں کی چھتیں بچوں اور عورتوں سے پٹی پڑی تھی۔ بچیاں خوشی کے مارے دب بجا کر آپ کی تعریف میں گیت گا رہی تھی۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ آپ اس کے گھر میں قیام فرمائے۔ لوگ راستے میں جگہ جگہ آپ کی اونٹنی کی مہار تام کر عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ، ہمارے مہمان بن کر ہمیں عزت بخشے۔ آپ فرماتے، اونٹنی کو چھوڑ دو، جس گھر کے سامنے یہ بیٹھ جائے گی وہی میرا قیام ہوگا۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے ایک میدان میں رکی اور وہی بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب کی خوشی کا کوئی ٹکا نہ رہا۔ فوراً آپ کا سامان اپنے گھر میں لے گئے اور آپ کو اپنا مہمان بنا لیا۔ اس دن سے یثرب کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا، اس کے معنی ہے نبی کا شہر۔ سن ہجری اسی واقعہ کی یادگار ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر۔ جس میدان میں آپ کی اونٹنی رکی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ چند دن بعد آپ نے یہ زمین ان بچوں سے خرید کر وہاں ایک سادہ سی مسجد بنائی۔ اس کو بناتے وقت دوسرے مسلمانوں کے ساتھ آپ خود بھی اینٹیں اور گارا ڈو کر لاتے تھے۔ یہ مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہوئی۔ آج کل یہ بہت بڑی عالیشان مسجد ہے۔ مسجد کے قریب ہی آپ نے اپنے لیے چند کوٹریاں بنوائے جن کو حجرہ کہتے ہیں۔ 7 ماہ بعد آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے ان حجروں میں چلے گئے اور اپنے گھر والوں کو بھی مکہ سے بلا دیا۔ دوستوں، کمنٹ باکس میں ضرور اللہ جل جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور گھنٹی پر کلک کر کے آل کو منتخب کر لیں، اور آخر میں ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔